آپ کو حیرت ہوگی شکارپور میں پاکستان بننے سے پہلے سر ہنری ہالینڈ آئی ہاسپٹل ایشیا کا پہلا بڑا آنکھوں کا ہسپتال کرسچنز کا، سر ہنری ہالینڈ آئی ہاسپٹل. پچھلے دنوں ہم وہاں گئے تھے. فلیٹ، کیا ختم؟ بالکل ختم، ایک اینٹ بھی وہاں نہیں ہے. اور جب ہم وہاں گئے ہم نے گورنمنٹ کو لکھا، سندھ گورنمنٹ کے سارے اداروں کو لکھا، ہم 4-5 کرسچن لوگوں نے. تو جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ان کا جواب آیا کہ آپ اس کی تعمیر کریں. اب ایک گھر نہیں ہم سے تعمیر ہوتا تو ہم جو ہیوج پراپرٹی ہے شکارپور میں. اور وہ کس کی ہے پراپرٹی؟ چرچ کی پراپرٹی. پورے پاکستان، پورے ایشیا کو اس نے سرو کیا، پورے پاکستان سے اور ارد گرد سے وہاں لوگ آنکھوں کا علاج کروانے کے لیے آتے تھے. اس کو سسٹمیٹیکلی ختم کر دیا گیا. کیا قبضے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بالکل قبضے کی کوشش ہو رہی وہاں پر. کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے وہاں ایک بہت بڑے پلازے بنے ہوں گے اور ہیوج پراپرٹی ہے. میں خود گئی ہوں وہاں پر، اور وہاں پر ہمیں جب میں، میرے ہسبینڈ اور لوک وکٹر ہم لوگ تھے گئے ہیں، ہمیں ڈرایا جا رہا تھا، ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. ہم نے جا کر وہاں لائیو ویڈیو کی، سب کو دکھایا. اور حالانکہ وہ چرچ کی پراپرٹی، چرچ کی پراپرٹی، اور چرچ والوں کو اندر نہیں جانے. اور یہ کون لوگ نہیں جانے دے رہے تھے؟ اب بڑے نام ہیں. اچھا، بڑے نام مطلب وہاں پہ جو سیاسی اثر و رسوخ والے لوگ، سیاسی اثر و رسوخ والے لوگ. تو ہم نے جب لکھا تو ہمیں کہا گیا آپ تعمیر کر لیں. ہم نے تعمیر کرنے، ہاسپٹلس کو انڈیویجول تعمیر کر سکتے ہیں. وہ فلیٹ وہاں پہ وہ بن جائیں گے. پھر آپ اس کا لاہور کے بڑے بڑے ہمارے ہاسپٹلس وہ بالکل فلیٹ. آپ ابھی بتا رہی تھی ایف سی کالج کا ایک ہال لے لیا گورنمنٹ نے. وہ اس پہ تو ابھی ریسنٹلی یہ پچھلے مہینے اتنی جنگ چھڑی ہوئی ہے. وہ لیزڈ پراپرٹی ہے. وہ کہتے ہیں جو وہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں کہ ہم نے سب کچھ پے کیا ہوا، لیکن گورنمنٹ نے اس پہ لے لیا، قبضہ لے لیا. ان کو تو گورنمنٹ نے کرنا کیا اس ہال کا؟ پلازے بن رہے ہیں بھائی بڑے بڑے. جولیس گراج ہے یہ ادھر کوئٹہ میں، کرسچن پراپرٹی تھی. اب جا کے دیکھیں وہاں کتنا بڑا پلازا ہے. آپ اور چھوڑے، یہاں اختر کالونی میں وائی ایم سی اے کا اسکول تھا، وہاں رحمت شیریں کا بہت بڑا پلازا بنا ہوا. وائی ایم سی اے تو آپ جانتی ہیں نا کس قدر پرائم لوکیشن پر ہماری جگہ. اب ہمیں ادھر کوئی ریلیجیس پروگرام بھی کرنا ہے نا تو ہمیں کمشنر سے پرمیشن لینی ہے. پہلے میرج لان چلتے رہے وہاں پر. جب میرج لان چل رہے تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، ان کی ساری وہ بزنس تھا. اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب ہم نے کورٹ کی طرف رجوع کیا، ہم نے بات کی کہ یہ تو ہمارا ادارہ ہے، ہمیں واپس دیا جائے. وہ میرج لانس تو ختم کیے گئے، لیکن ابھی بھی وہ پریکٹیکلی کمشنر کے قبضہ میں ہے. ہمیں اپنے پروگرامز کے لیے کمشنر سے اجازت لینا پڑتی ہے. تو دیتے ہیں وہ ود گریٹ ڈیفیکلٹی. ان کے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں ہمارے. وہ میں دیکھتی ہوں، آپ آتے جاتے دیکھتے ہیں، بالکل آتے جاتے نظر پڑتی ہے. ہاں تو یاد رکھا جائے گا یہ ساری چیزیں. ہم یاد رکھتے ہیں کہ ہم کیا تھے، اس لیے یہ ہمارا سلوگن ہے استفا کا، یاد رکھا جائے گا ہم کیا تھے، ہمیں کیا بنایا جا رہا ہے. پاسٹر غزالہ یہ بتائیے، آپ کیا پاکستان میں پہلی آرڈینڈ پاسٹر، فیمیل پاسٹر؟ ویل دیر آر ادر پاسٹرز آلسو، لیکن میں یونائٹڈ میتھوڈسٹ چرچ کا سیٹ اپ ہے، ان کے ساتھ انہوں نے مجھے آرڈین کیا، اور میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ پہلی رجسٹرڈ وومن پاسٹر ہوں. ویسے تو جیسے مختلف اداروں کے ساتھ ان کے اندر ہوتی ہیں، بٹ آئی پریفرڈ کہ مجھے گورنمنٹ سے بھی اپنے آپ کو اکنالج کروانا ہے. تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور شاید وومن پاسٹر کوئی بھی گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں، لیکن میں ایوری ایئر اپنے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ اپنی رینیو کرواتی ہوں، جو کہ چرچ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بٹ اپنی ایگزسٹنس کو اور اپنے حق کو لینے کے لیے کہ میرا بھی اتنا ہی حق اس ملک کے سارے اداروں پر اور سارے جو لاز ہیں اس کے اوپر ہے. اور میں رجسٹرڈ پاسٹر ہو کر میں شادی بھی کروا سکتی ہوں، اور میں کرواتی ہوں، اور میں
जनाजा भी पढ़ती हूँ, और तो सारे जो चर्च के इबादत करवाना, मुख्तलिफ सेलिब्रेशंस करना, थैंक्स गिविंग है, वो सब मैं काम करती हूँ। मेरे जो अपने चर्च का नाम है वो बैतुल मोमिनीन है चर्च का नाम। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक बैरियर तोड़ने के लिए मैंने अपने आप को बहुत सी चीज़ों में मुझे पहला होने का शर्फ हासिल हुआ है, जिसमें मैंने इसको भी कोशिश से किया ये काम। नहीं, बहुत बहुत शानदार आपके अकम्पलिशमेंट्स हैं, वेरी इम्प्रेस्ड।